بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ غیر قانونی اور شفاف صہیونی رجیم کو تاحال وسیع مقدار میں تباہ کن ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ امریکہ نہ صرف غاصب صہیونی رجیم کو تاحال بھاری مقدار میں ہتھیار ارسال کر رہا ہے بلکہ اس غاصب رجیم کے گھنونے جنگی جرائم پر بھی پردہ ڈال رہا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی برادری کی رائے سے قطع نظر اپنے مشرق وسطی کے اہم اتحادی کو باقاعدگی کے ساتھ تباہ کن ہتھیار فراہم کرنے اور اسے سیاسی کور فراہم کرتا ہے اور سلامتی کونسل کی تمام کوششوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، لہذا وہ اس بے رحم جنگی مشین کے عام فلسطینی شہریوں کے خلاف انجام پانے والے تمام جنگی جرائم کا ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے مختلف میزائل حملوں پر اسرائیل کا رد عمل جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے اس سے پہلے قریبی ایرانی اتحادی حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ اور حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا رد عمل مختصر اور موت کا دھچکا ہوگا اور جب ایران کو اس کی کم سے کم توقع ہوگی تو حملہ کریں گے۔ خلیج میں کچھ عرب ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات ہیں۔ ایران نے انہیں خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے ایران پر کسی حملے کی اجازت نہ دیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی ملک ایران پر حملے میں اسرائیل کی مدد کرے گا اسے جوابی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اس بات پر مشاورت کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا منصوبہ بند حملہ کیسا ہونا چاہیے، امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر کسی بھی حملے کی اپنی مخالفت پہلے ہی واضح کر دی ہے۔ آئل ریفائنریز میں حملوں سے ایندھن کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں صرف 4 ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اس قسم کے حملوں کا خیر مقدم نہیں کرے گا اور وائٹ ہاؤس نہیں چاہتا کہ مشرق وسطی ایک اور جنگ میں پڑ جائے اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ اسرائیل نے ایک ہی وقت میں لبنان، غزہ، یمن اور شام میں تمام دشمنوں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ماحول میں ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت مار کھانے کے لیے پورا ارادہ رکھتی ہے۔ ایران کے لیے امریکی انٹیلیجنس اور موساد کے جاسوسوں کی سیٹلائٹ سپورٹ کے ساتھ ان کے پاس انتخاب کرنے کے لیے مختلف قسم کے اہداف ہیں۔ انہیں عام طور پر دوستو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں روایتی فوجی حکمت عملی ہے، یعنی وہ مقامات جہاں سے ایران اپنے میزائل داغتا ہے وہ اسرائیل کے فوری اہداف ہیں۔ وہ لانچ پیڈز، کنٹرول سینٹرز، ایندھن بھرنے والے ٹینکوں اور سٹوریج بنکروں پر حملہ کر سکتے ہیں، اور IRGC کے زیر ملکیت اڈوں فضائی دفاع پر حملے کا امکان ہے۔ اسرائیل ایران کے میزائل پروگرام میں ملوث اہم شخصیات کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایران کو مزید متاثر کرنے کے لیے ایران کے پیٹرو کیمیکل پلانٹس، پاور جنریشن اور ممکنہ شپنگ سائٹس پر بھی حملے کر سکتا ہے۔ تاہم دوستو، چونکہ یہ حملہ فوج سے زیادہ عام لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرے گا، اس سے ایرانی عوام میں مزاحمت پیدا ہوگی۔ تیسرا یہ کہ ایران اپنی آبادی کی جوہری توانائی کی ضروریات کے 20% سے زیادہ یورینیم کو افزودہ کرتا ہے، لیکن اسرائیل کو شک ہے کہ ایران ایک ایسے بریک آؤٹ مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں وہ بہت کم وقت میں جوہری بم تیار کر سکتا ہے۔ اس طرح اسرائیل کے ممکنہ اہداف کی فہرست میں ایران کے فوجی جوہری پروگرام کے مرکز تہران، پوناب، رامسر کے ریسرچ ری ایکٹر کی بڑی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ ایسے حملے کی صورت میں ایران کی جانب سے اسرائیل کے رد عمل کا اندازہ لگانے اور اس میں تخفیف کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے، بلکہ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے جوابی کارروائی کی تو وہ جوابی حملہ کرے گا۔
ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ یہ ہماری صلاحیتوں کا صرف ایک حصہ تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے ایران کے اقدامات کا جواب دیا تو اسے وحشیانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوکرین کے ساتھ اپنی جنگ میں روس یوکرین کی فوج پر سالانہ لاکھوں گولے فائر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ استعمال ہونے والا زیادہ تر دھماکہ خیز مواد روس کے اتحادی فراہم کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک روس پر اقتصادی پابندیاں لگا کر اس کی ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو، چائنا، ایران، شمالی کوریا جیسے ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روس کو ہتھیار فراہم کر کے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ فتح 360 ایک ایسا میزائل ہے جو 150 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لے کر جاتا ہے اور اس کی رینج تقریباً 120 کلومیٹر ہے۔ ایران پر الزام ہے کہ اس نے روس کو کم فاصلے تک مار کرنے والے 200 یا اس سے زیادہ بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ روس کی مسلح افواج کے کئی ارکان میزائل کو استعمال کرنے کے لیے ایران میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے کہا ہے کہ روس مستقبل میں ان میزائلوں سے یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ فتح 360 میزائل روس یوکرین کے مختلف شہروں اور ملک کی سرحدوں کے قریب پاور پلانٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل صرف یوکرین کے اندرونی حصوں میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فتح 360 کو بنیادی طور پر روسی سرحد کے قریب سویلین اور فوجی اہداف پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح گاڑی کے پچھلے حصے سے 150 کلو وزنی راکٹ لانچ کیا جا سکتا ہے۔ روس ایران کو جوہری ٹیکنالوجی سمیت فوجی ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے روس کو میزائل فراہم کرنے پر ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ برطانیہ اور یورپ میں داخل ہونے والی ایرانی پروازوں پر پابندیاں، سفری پابندیاں اور اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس معاہدے میں ملوث ہیں۔ ایران کا شاہد 136 ڈرون شہروں اور انفراسٹرکچر پر حملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 500 کلو وزنی راکٹ لے جا سکتا ہے۔ یوکرین کی حکومت اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2022 میں یوکرین روس جنگ کے آغاز کے بعد سے شاہد 136 ڈرون فراہم کر رہا ہے جو ایران سے لیے جا رہے ہیں۔ شاہد ڈرون کی نوک پر دھماکہ خیز مواد موجود ہوتا ہے۔ اسے ہدف کے گرد گھومنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب تک کہ حملہ کرنے کا اسے حکم نہ دیا جائے، یہ حکم نہیں مانتا۔ یہ ڈرون زیادہ دھماکہ خیز مواد لے جاتے ہیں اور زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر کروز اور بیلسٹک میزائلوں کو روکنے اور یوکرین کے فضائی دفاع کو شکست دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں رائل یونائٹڈ سروسز نامی ایک برطانوی پروجیکٹ رکن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے پاس یوکرین سے 5 گنا زیادہ گولے موجود ہیں۔ پروجیکٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ روس نے 2023 میں مشرقی یوکرین کے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کی یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ 2006 سے اقوام متحدہ نے روس کو شمالی کوریا کے ساتھ بیلسٹک میزائلوں کی تجارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ یوکرینی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے روس کو 50 میزائل بھیجے ہیں۔ امریکہ نے روس پر ایک نیا الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف کم از کم 9 فضائی حملوں میں شمالی کوریا کے میزائلوں کو استعمال کر رہا تھا۔ میزائل سکندر، جسے کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے لیے بنایا گیا ہے، روس کے لیے یہ اس کے مقابلے میں سستے ہیں۔ روس نے لاگت کا حساب لگا کر ایسا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک کے ساتھ ہتھیاروں کے معاہدے کر کے روس مغرب کو دکھا رہا ہے کہ اس کے اتحادی ہیں اور وہ الگ تلگ نہیں ہے۔ سکندر جیسے میزائل کو روکنا مشکل ہے کیونکہ وہ اپنے اہداف کی طرف بہت تیز رفتاری سے سفر کرتے ہیں۔
لیکن بتایا جا رہا ہے کہ روس ان شمالی کوریائی میزائلوں سے یوکرینی اہداف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ یوکرین کے انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے الیکٹرانک غلطیوں کی وجہ سے طے شدہ راستوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ مغرب اور امریکہ نے شمالی کوریا کے فوجیوں پر یوکرین میں روسی افواج کے ساتھ مل کر لڑنے کے الزامات لگائے تھے۔ روسی صدر پیوٹن نے اسے مکمل بکواس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ نیٹو نے متفقہ طور پر چائنا پر بھی روس پر مزید ہتھیار فراہم کرنے اور اس کی فوجی کارروائیوں میں مدد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چائنا دوہری استعمال کی اشیاء فراہم کرتا ہے، جیسا کہ کمپیوٹر چپس، جو شہری استعمال کرتے ہیں لیکن ہتھیار بنانے میں استعمال نہیں ہوتی۔ لیکن چائنا روس کو ہر مہینے اعلیٰ ترین دوہری استعمال کی مصنوعات بیچ رہا ہے، جو میزائل، ڈرون اور راکٹ جیسے ہتھیار بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف چائنا نے روس کو ہتھیار بنانے میں مدد دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے تنازع میں غیر جانبدار ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اس نے روس کو خطرناک آلات فراہم نہیں کیے ہیں اور وہ ان پرزوں کے بارے میں محتاط رہا ہے جو وہ فروخت کر رہا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہم خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ سفارتی تعامل کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے راستے پر گامزن ہو۔ دوسری طرف ایران نے 3 ایرانی جزائر تم بدرگ، تم کوچک اور ابو موسیٰ کی ملکیت کی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے اور زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تینوں جزائر کا تعلق ہمیشہ سے ایران کے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ ایران کے ساتھ ہی رہے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارے خطے میں یورپیوں کی جانب سے لاگو کردہ اختلاف ڈالو اور حکومت کرو کی بدنیتی پر مبنی گنونی پالیسی کا دور ایک طویل عرصے سے ختم ہو چکا ہے۔ مغرب نے 3 ایرانی جزیروں کے بارے میں مداخلت پسندانہ بیانات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران متحدہ عرب امارات کے ان تینوں جزیروں سے اپنا قبضہ ختم کر دے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ بھارت نے ان کے ملک کی خود مختاری اور سلامتی میں مداخلت کر کے ایک خوفناک غلطی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے یہ سوچ کر خوفناک غلطی کی ہے کہ وہ کینیڈا کی خود مختاری اور تحفظ میں اتنی جارحانہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کینیڈا کے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جواب دینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا بھارت کے ساتھ اپنی قیمتی تعلق کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہردیپ سنگھ کو مارنے کے بعد ہمیں واضح اور اب مزید واضح اشارے ملے ہیں کہ انڈیا نے کینیڈا کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہیں، لوگوں کو 1 ارب روپے تک کی آفر کی جا رہی ہے۔ دوستو، عمر ایوب ایک بہت ہی غیر ذمہ دار شخص ہے۔ جو بھی بیان سوشل میڈیا پر یا جو بھی پوسٹ سوشل میڈیا سے پڑھتا ہے اس کو اپنا بیان بنا لیتا ہے۔ ذہن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ 1 ارب روپے کی آفر کی جا رہی ہے۔ جو منہ میں آتا ہے وہ بیان داغ دیتا ہے۔ بالکل ایک غیر ذمہ دار شخص ہے۔ پتہ نہیں اس کو پی ٹی آئی نے کیوں اپنا اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ البتہ بیرسٹر گوہر ایک ذمہ دار اور ایک سنجیدہ شخص ہے اور صاف ستھری سیاست کرتا ہے۔ بہرحال عمر ایوب کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا ہے، میرے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے، مقداد علی خان اس وقت لاپتہ ہیں۔ دوستو، عمر ایوب پر میں ایسے ہی تنقید نہیں کر رہا، بعد میں نے کئی دفعہ دیکھے ہیں کہ اس کے فیک بیان نکلتے ہیں۔ اگر کسی خدا نخواستہ آئندہ دنوں میں سرجری ہونے والی ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے سرجن کے بارے میں پوچھ لے کہ کہیں سرجن کی کوئی سالگرہ یا شادی وغیرہ تو نزدیک نہیں آ رہی، کیونکہ اس حوالے سے ماہرین نے ایک تحقیق میں ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے ماہرین نے بتایا ہے
کہ سرجری کرانے والے ان مریضوں کی موت یا آپریشن کمپلیکیٹڈ کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس دن سرجن اپنی توجہ کام پر مرکوز نہیں رکھ پاتا، جس سے غلطی کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر یسوع کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تحقیق میں سرجری کروانے والے ہزاروں مریضوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ اس دوران انکشاف ہوا کہ ان مریضوں میں ایسے واقعات کی شرح سب سے زیادہ تھی جن کی سرجری ڈاکٹر کی سالگرہ کے دن تھی یا کرسمس کے دن، نئے سال کی چھٹیوں اور ہفتے کی چھٹیوں کے دوران جن لوگوں کی سرجری ہوئی ان میں ایسے واقعات کی شرح بہت زیادہ پائی گئی۔ سرخ مرچ کا استعمال دل اور کینسر سے ہونے والی اموات کو کم کر سکتا ہے۔ سرخ مرچ کا کم استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ مرچیں کھانے والے افراد میں شرح اموات کم ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی حالیہ تحقیق کے مطابق ماضی میں کی گئی تحقیقات میں تسلیم کیا گیا تھا کہ سرخ مرچ میں موجود ایک کیمیکل کی لپساسین انسان کو دل اور کینسر کے امراض سے تحفظ مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ دوران خون کی بہتری میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوران تحقیق چائنا، امریکہ، اٹلی اور ایران کے 5,70,000 افراد کے اعداد و شمار اور سرخ مرچ کے استعمال کی شرح کے بعد طبی ماہرین نے کہا ہے کہ مرچیں کم کھانے والے افراد کے مقابلے میں سرخ مرچ کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد میں دل کے امراض سے مرنے کی شرح 26%، جبکہ کینسر سے مرنے کی شرح 23% اور دیگر امراض سے مرنے کی شرح 25% تک کم تھی۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر بویو نے اس حوالے سے کہا ہے کہ دوران تحقیق سرخ مرچ کا استعمال کرنے والوں کی کم شرح اموات کے اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ماضی میں بھی 4,729 مختلف تحقیقات کی جا چکی ہیں، جن میں سے کئی جامع تحقیقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی تحقیقات اور حالیہ تحقیق کے رزلٹ حیران کن ہیں، جن کے مطابق سرخ مرچ استعمال کرنے والے افراد میں شرح اموات دیگر افراد کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔